اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ جو ویڈیو شیئر کروں گی اس کا ٹاپک ہے تذکرہ سیدنا ادریس علیہ السلام۔ اسم گرامی حضرت شیث بن آدم کی اولاد میں 5ویں پشت پر حضرت ادریس علیہ السلام کا اسم گرامی بیان کیا گیا ہے۔ حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں ذکر کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیث علیہ السلام کے بعد یہ تیسرے نبی ہیں۔ حضرت شیث علیہ السلام کا کوئی تذکرہ قرآن حکیم میں موجود نہیں ہے، البتہ تاریخ و سیرت کی کتابوں میں مختصر تذکرہ ملتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر قرآن حکیم میں 2 مقام پر آیا ہے، ایک سورہ مریم اور دوسرا سورہ انبیاء میں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے نام و نسب اور زمانہ بعثت کے متعلق مورخین میں سخت اختلافات ہیں۔ تمام اختلافی امور کو سامنے رکھنے کے بعد بھی کوئی فیصلہ کن رائے قائم نہیں کی جا سکتی۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن حکیم نے اپنے مقصد کے پیش نظر تاریخی و جغرافیائی بحث سے اجتناب کیا ہے، صرف ان کی نبوت، رفعت مرتبت اور ان کے صفات عالیہ کا ذکر کیا ہے۔ اسی منشا کے تحت احادیث رسول بھی اس سے آگے نہیں جاتی، البتہ ضروری تذکرہ کتب احادیث سے مل جاتا ہے۔ قرآنی مضمون میں کچھ اس طرح سے لکھا ہے، اور یاد کرو قرآن میں ادریس کو بلا شبہ تھے وہ سچے نبی، اور بلند کیا ہم نے ان کا مقام، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل ان میں سے ہر ایک صبر کرنے والوں میں سے تھا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کر لیا تھا، بلا شبہ یہ سب نیکوکاروں میں سے تھے۔ صحیح ابن حبان میں ایک روایت ملتی ہے کہ حضرت ادریس پہلے شخص ہیں جنہوں نے اس زمین پر سب سے پہلے قلم کا استعمال کیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے علم رمل کے بارے میں دریافت کیا کہ یہ علم کیسا ہے۔ علم رمل چند مخصوص لکیر و نشانات کا علم ہے جس کے ذریعے مختلف معلومات حاصل کی جاتی ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمائی، یہ علم ایک نبی کو دیا گیا تھا، بس اگر کسی شخص کے نقوش و خطوط اس کے مطابق آ جاتے ہیں تو نشانہ ٹھیک بیٹھ جاتا ہے، ورنہ نہیں۔ اکثر محدثین نے اس نبی سے مراد حضرت ادریس علیہ السلام سمجھا ہے، واللہ عالم۔ بخاری مسلم کی حدیث معراج میں اس قدر تذکرہ اور ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج میں حضرت ادریس علیہ السلام سے چوتھے آسمان پر ملاقات کی تھی۔ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ کعب اخبار رحمۃ اللہ علیہ کی یہ روایت حلال بن یصاف کی سند سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کعب اخبار رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق اس آیت کا مطلب دریافت کیا۔ یہ آیت ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 57۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، اور ہم نے ادریس کو بلند مقام پر اٹھا لیا۔ کعب اخبار رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ حضرت ادریس علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ ادریس رضی اللہ عنہ، تمام اہل دنیا روزانہ جس قدر نیک عمل کرتے ہیں میں ہر روز اتنا اجر و ثواب تم کو عطا کرتا رہوں گا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جب یہ سنا تو دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میری حیات دراز ہونی چاہیے تاکہ نیکیوں کے بڑے بڑے ذخیرے بن جائیں اور جنت کے اعلیٰ درجات نصیب ہوں۔ پھر انہوں نے اپنے ایک دوست فرشتے پر اللہ تعالیٰ کی اس وحی کا اپنی خواہش کا اظہار کیا، اور یہ بھی خواہش ظاہر کی کہ فرشتہ موت سے اس بارے میں گفتگو کی جائے تاکہ میری زندگی دراز ہو جائے۔ اس پر دوست فرشتے نے حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنے بازوؤں پر بٹھا کر آسمان کی طرف پرواز کیا۔ جب دونوں چوتھے آسمان سے گزر رہے تو راہ میں فرشتہ موت زمین پر اتر رہے تھے، وہیں دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ دوست فرشتے نے فرشتہ موت سے حضرت ادریس علیہ السلام کی خواہش کا اظہار کیا۔ اس پر فرشتہ موت نے دریافت کیا کہ ادریس کہاں ہے؟ دوست فرشتے نے کہا کہ میری پشت پر سوار ہیں۔ اس پر دوست فرشتہ موت نے کہا، ابھی بارگاہ الہی سے حکم ملا ہے کہ ادریس علیہ السلام کی روح کو چوتھے آسمان پر قبض کروں۔ میں سخت حیرت و تعجب میں تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے جبکہ ادریس علیہ السلام زمین پر ہیں۔
اس کے بعد فرشتہ موت نے حضرت ادریس علیہ السلام کی روح وہیں چوتھے آسمان پر قبض کر لی۔ یہ واقعہ نقل کر کے کعب اخبار رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد رضی اللہ عنہ کو بلند مقام پر اٹھا لیا کہ یہی تفسیر ہے۔ محدث ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں ایک دوسری سند سے نقل کیا ہے، لیکن دیگر مفسرین نے ان روایات پر تنقید کی ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اسرائیلی روایت کہا ہے، تاہم آیت قرآن کی تفسیر میں اس روایت پر موقوف نہیں ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو دنیا آخرت میں بلند مقام پر عطا کیا ہے کہ یہ چوتھا آسمان ان کی قیام گاہ ہے، جیسا کہ بخاری مسلم کی روایت میں مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں حضرت ادریس علیہ السلام سے چوتھے آسمان پر ملاقات کی۔ علاوہ ازیں کعب اخبار والی روایت کو تاریخی روایت تسلیم کیا جائے تو اس کی حیثیت صرف نقل روایت سے زیادہ کچھ نہ ہوگی، اور جن مفسرین نے بھی مذکورہ روایت اپنی اپنی کتاب میں نقل کی ہیں، غالباً ان کا مقصد بھی نقل روایت سے زیادہ اور کچھ نہ ہوگا، واللہ اعلم۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی تعلیمات کا خلاصہ کچھ اس طرح سے ہے: خدا کی ذات اور ان کی توحید پر ایمان لانا، صرف خالق کائنات ہی کی عبادت کرنا، عذاب آخرت سے بچنے کے لیے نیک اعمال اختیار کرنا، دنیا سے بے رغبتی رکھنا، عدل و انصاف کو ہر معاملہ میں پیش نظر رکھنا، مقررہ طریقہ پر عبادت الہی بجا لانا، ہر ماہ کی قمری تاریخ کو 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ رکھنا، جہاد کا فریضہ جاری رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، ہر نشاور چیز سے پرہیز کرنا، نظر و قربانی میں اللہ کے نام پر جانوروں کی قربانی کرنا، پھلوں اور پھولوں میں ہر موسم کی پہلی چیز صدقہ کرنا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ بھی بتایا کہ میری طرح اس عالم میں دینی و دنیاوی اصلاح کے لیے بہت سے انبیاء کرام تشریف لائیں گے، اور ان کی نمایاں خصوصیات یہ ہوں گی: وہ ہر ایک بری بات سے پاک ہوں گے، انسانی فضائل میں کامل و مکمل ہوں گے، زمین و آسمان کے احوال سے واقف ہوں گے، مستجاب الدعوات ہوں گے، ان کی تعلیم کا خلاصہ کائنات کی اصلاح ہوگا۔